بے بدل خطیب لاطانی، اور اگر میں ان کو عطا اللہ شاہ بخاری کا ثانی کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ ترجمان علماء دیوبند، وکیل احناف، وکیل صحابہ حضرت مولانا عطا اللہ بنجاروی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے زرین خیالات سے مجمع کو مستفید فرمائے۔ مرکزی مبلغ حضرت مولانا عطا اللہ بنجاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دا ملگری نشدی راسی خالد زمین ڈکی مخت راسی دا رستلا سے چکم ملگری ناسی اغم دی خطر نشدی راسی راسی آخر خطاب دی ہمت ہو گیا غشات ملگری راسی مخت راسی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اشاعت التوحید والسنہ بلوچستان کا یہ سالانہ اجتماع جس کا آغاز کل ہوا،
وہ اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے، اور میں اس اجتماع کا خاتم المقررین ہوں۔ پروٹوکول کے اعتبار سے آخری خطاب امیر محترم کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا بڑا فن ہے انکساری اور عاجزی اور تواضع ہے۔ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ کہتے ہیں کہ دو بھائیوں کی تھوڑی سی زمین تھی مکان بنانے کے لیے، بڑے بھائی نے زمین پر مکان بنا لیے، چھوٹے بھائی نے گلہ کیا، میرے لیے تو جگہ کوئی نہیں بچی۔ بڑے بھائی نے کہا چھت سے لے کے آسمان تک تیری جگہ ہے۔ مجھے بھی سب سے آخر میں موقع ملا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ آپ مجھے کچھ لمحات کے لیے برداشت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت کے سالانہ تربیتی اور تنظیمی اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کو یہ باور کروایا جائے کہ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس جماعت کا مشن اور نصب العین سب جماعتوں سے اعلیٰ ہے۔ اور جماعت کے اجتماع میں جو غیر جماعتی لوگ آئیں
ان پر دلائل سے یہ بات ثابت کی جائے کہ ہمیں باقی جماعتوں پر ترجیح حاصل ہے، ہماری منزل تمام جماعتوں کی منزل سے اعلیٰ ہے، ہمارا نسب العین تمام جماعتوں کی نسب العین سے خوبصورت ہے، لہذا ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی ہماری جماعت کے رکن بن کے کام کرو۔ ایک اعتراض جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اور جماعتیں بھی تو دین کا کام کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کارکن بھی زیادہ ہوں، جلسے بھی زیادہ ہوں، تو ہم ان جماعتوں کے ساتھ کام کیوں نہ کریں؟ آخر وہ بھی تو دین کا کام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ہم کیوں ملیں، تمہاری جماعت کے رکن کیوں بنیں؟ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر جماعت کا نسب العین اسے دوسری جماعت سے الگ کرتا ہے، نسب العین ایک جماعت کو دوسری جماعت سے ممتاز کر دیتا ہے۔ ویسے تو سارے درخت ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی آم کا درخت ہے، کوئی سیب کا درخت ہے، کوئی انار کا درخت ہے، تو یہ جو ایک درخت کو دوسرے درخت سے جو چیز جدا کرتی ہے وہ اس کا تخم ہے، بیج ہے۔ آم کا بیج ڈالیں گے تو آم کا درخت اگے گا، انار کا بیج ڈالیں گے تو انار کا درخت اگے گا، سیب کا بیج ڈالیں گے تو سیب کا درخت اگے گا۔ جس طرح ہر درخت کو اس کا بیج اور تخم دوسرے درخت سے الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ہر جماعت کا نسب العین اسے دوسری جماعت سے الگ کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ حالت ابھی تو میں رات تقریر کر کے گیا ہوں، آپ اتنی جلدی بھول گئے یار؟ کیا چیز جدا کرے گی؟ بول دو نسب العین، نسب العین۔ جماعت کا نسب العین دوسری جماعتوں سے الگ کرے گا۔ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ دو مسافر کوئٹہ میں اپنے گھر سے نکلے ہیں صبح کے ٹائم، دونوں مسافر ہیں، گھر سے نکلے ہیں سفر کی نیت سے۔ جب وہ لاری اڈا پہ پہنچے تو ایک مسافر بیٹھ گیا کراچی والی بس میں اور دوسرا مسافر بیٹھ گیا ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی بس میں۔ ہیں دونوں مسافر، لیکن ان مسافروں کو الگ کس نے کیا؟ منزل نے۔ ایک کی منزل کراچی ہے، دوسرے کی منزل ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ اس منزل نے ان مسافروں کو ایک دوسرے سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ اسی طرح کئی جماعتیں دین کا کام ہمارے ملک میں کر رہی ہیں،
ہر جماعت کو دوسری جماعت سے جو چیز الگ، منفرد اور ممتاز کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. منزل ہے، منزل. اشاعت التوحید کہاں پہنچنا چاہتی ہے؟ تحفظ ختم نبوت کے لوگ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کی مدح میں کام کرنے والے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ اصلاح اعمال کرنے والے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہر جماعت نے اپنا ایک ہدف، ٹارگٹ، منزل، نصب العین مقرر کیا ہے، اس کی طرف وہ چل رہے ہیں. میں کسی جماعت پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ اجتماع عام مجھے اس کی اجازت دے رہا ہے کہ میں منفی رنگ اختیار کروں، تنقیدی رنگ اختیار کروں کہ فلاں جماعت غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. البتہ مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میری جماعت کا جو نصب العین ہے اور میری جماعت کی جو منزل ہے اور میری جماعت کا جو ہدف ہے وہ باقی ساری مذہبی جماعتوں سے اعلیٰ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. لہذا میری جماعت میں آئیے. میں دوسری جماعت کے احباب سے کہوں گا میری جماعت میں آئیے. کیوں آئیے؟ میرا نصب العین اعلیٰ ہے. سبحان اللہ تو کہو یار. میری منزل اعلیٰ ہے، میرا ہدف اعلیٰ ہے، میرا ٹارگٹ اعلیٰ ہے. مجھے اور میری جماعت کو میری بات پسند آئے، آپ کے دل کو بھا جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا. مجھے اور میری جماعت کو میرے رب نے اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا. اس لیے میری منزل اعلیٰ ہے، اس لیے میرا نصب العین اعلیٰ ہے. رب نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جس پہ کبھی اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے. سورت انبیاء میں کیا کہا؟ اس کی آیت نمبر 25 میں کیا کہا؟ دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی یہاں آئے ہوں تو میری اس بات کو غور سے سنیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. ہماری کیا دعوت ہے؟ ہماری کیا دعوت ہے؟ لا الہ. یہی تو ہماری دعوت ہے. میں حضرت شیخ القرآن مدظر اللہ علی کے سامنے کیا قرآن فہمی کی بات کرتا رہوں. اس سورت کا نام سورت انبیاء کیوں رکھا گیا؟ کیا اس میں سارے نبیوں کا ذکر ہے؟ سارے نبیوں کے نام لیے اللہ نے؟ نہیں اولاگا. اس سورت کا نام سورت الانبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے. وہ کون سا مسئلہ تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. سارے نبی اس پر کیا ہیں؟ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. جب کوئی وقت آئے گا تو انشاءاللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری جماعت کا ایک ایک رکن اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ ختم نبوت کے مسئلے نے ہمارے ملک میں کیوں اہمیت اختیار کر لی؟ جو ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے ملک میں ختم نبوت کا، لوگ سینے
تان کے سامنے آ جاتی ہیں، مارو گولی، چندے بھی دیتے ہیں، مال بھی لٹاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ کیوں اہمیت اختیار کی ختم نبوت کے مسئلے نے؟ تمہیں اس کا جواب نہیں آتا تو میں آپ کو جواب پڑھاتا ہوں۔ ختم نبوت کے مسئلے نے اس لیے اہمیت اختیار کی کہ تاجر دیکھتا ہے، وکیل دیکھتا ہے، سرکاری ملازم دیکھتا ہے، کالج کا لڑکا دیکھتا ہے کہ وہ مولوی جو کل تک آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، یوں ہی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، سارے مولوی ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئی۔ بریلویت کیا ہوتی ہے، دیوبندیت کیا ہوتی ہے، اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ علماء نے باہوں میں باہیں ڈال لی۔ لوگ دیکھتے ہیں کل تک تو یہ لڑتے تھے، کل تک تو یہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، کل تک تو یہ اشتہار بازی کرتے تھے، یہ رمضان المبارک آتا ہے نا، تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میرے جتنے اشتہار، جتنا میرا قد ہے نا، اتنا اشتہار وہ شائع ہوتا ہے، دیواروں پہ لگتا ہے۔ اس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ تراویح 8 ہیں، جو 20 ثابت کرے ہم 20 لاکھ انعام دیں گے۔ دوسری طرف سے اشتہار آئے، اس اشتہار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تراویح 20 ہیں، جو 8 ثابت کرے 8 کروڑ دیں گے۔ اشتہار ادھر سے ادھر سے۔ کالج کا ایک لڑکا آیا، اس نے دونوں اشتہار پڑھے، اس نے کہا مولویوں لڑتے رہو، نہ میں نے 8 پڑھنی ہے نہ میں نے 20 پڑھنی ہے، لڑو۔ لڑائی کس پہ ہو رہی ہے؟ آمین کیسے کہنی؟ واہ! آمین بالسر، آمین بالجہر، یا آمین بالشر؟ اس میں لڑائی ہو رہی۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ہاتھ یہاں، یہاں، یہاں یا یہاں؟ اس پہ جھگڑے ہیں جی، مناظرے، چیلنج لڑوایا جا رہا ہے قوم کو۔ ہاتھ کہاں باندھنے؟ مجھ سے کوئی جمعے میں پوچھے نا کہ بندیالوی صاحب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگلا حصہ سارا پر ہو گیا ہے، پیچھے باندھ لیا کرو۔ وہی رہ گئے۔ کل تک جو مولوی لڑتے تھے ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر، آمین کہنے کے مسئلے پر، لڑائیاں تھیں، مناظرے کے چیلنج، اشتہار بازیاں، گالیاں۔ ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ملک میں پیدا ہوا، سارے علماء ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ تاجر نے سوچا، وکیل نے سوچا، کالج کے لڑکے نے سوچا، ہاں بھائی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم تو ہے نا، کہ جو مولوی کل لڑتے تھے وہ اس مسئلے پر جمع ہو گئے۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر علماء جمع ہو جائیں وہ اہمیت والا ہو جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء جمع ہو جائیں وہ کتنی اہمیت والا ہوگا۔ سارے انبیاء اس پر متفق ہیں، اور اللہ نے میری جماعت کو اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ وہ میرا مشن ہے، وہ میری جماعت کا نصب العین ہے،
وہ میری منزل ہے، وہ میرا ہدف ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب بیان کر رہے تھے، انبیاء نے توحید بیان کی، میرے آقا نے بیان کی، مصائب آئے، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، انبیاء کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، میرے آقا کو طائف کے میدان میں اتنا پیٹا گیا 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، خون جوتی مبارک میں جم گیا، پاؤں باہر نہیں نکلتا تھا۔ بولو اجتماع میں آنے والے لوگوں، اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ انبیاء سے۔ انبیاء اللہ کے محبوب ہوتی ہیں۔ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ انہیں چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، چھانٹ لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ محبوب کو مار پڑ رہی ہو، لوگ محبوب کو مار رہے ہوں، محب وہی ہوتا ہے نا جڑا چپ کر کے ویکھے۔ بولو بولو۔ محبوب کو مار پڑ رہی ہو، محب خاموشی سے دیکھے؟ نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ کے نبیوں کو خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور عرش سے رب کہتا ہے میرے نبیوں سب سے زیادہ پیار تم سے ہے، لیکن جس مسئلے کے لیے مار کھا رہے ہو نا وہ مسئلہ تم سے بھی زیادہ پیارا، لہذا مار کھاتے چلے جاؤ۔ مسئلہ توحید کی صدا میں کمی واقعہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا نسب العین سب سے اعلیٰ ہے، میری منزل سب سے اعلیٰ ہے، میری جماعت کا نسب العین سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا، اور پھر میری جماعت کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ گواہی دیں گے، ہمارے مخالفین بھی انشاءاللہ گواہی دیں گے کہ ہمارا بڑا خطیب، ہماری جماعت کا مبلغ، ہماری جماعت کا عالم، وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، ہماری جماعت کا کوئی طالب علم تقریر کرنے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، درس دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ اللہ کی توحید بھی بیان کرے گا، قرآن بھی سنائے گا۔ یہ ہماری جماعت کو ترجیح حاصل ہے۔ موضوع کوئی سا ہو، موضوع کوئی سا ہو، جو ہماری جماعت کا خطیب ہے وہ اس موضوع میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالے۔ تھک گئے ہو کہ کچھ سننا چاہتے ہو؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ موضوع کوئی ہو، جلسے کا عنوان کوئی ہو، اشاعت التوحید کا خطیب اس موضوع میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالے گا، راستہ نکالے۔ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے، ہر جمعے کو شہادت حسین، ہر جمعے کو ہوتے ہیں کئی مولوی، اور محرم الحرامی، ہر جمعے کو شہادت۔ لوگ تنگ آ گئے، لوگ آخیا استاد جی کچھ منہ دا ذائقہ بدلو، اک گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، اگلے جمعے نماز کی اہمیت بیان ہوگی۔ لوگ خوش ہو گئے، موضوع بدلا ہے،
نماز کی اہمیت. مولانا آئے, مولانا نے کہا نماز بڑی اہم ہے, اہمیت کا یہ عالم ہے, اللہ نے عرش پہ بلا کے اپنے نبی پر فرض کی. کرتے 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 مولانا کہتے ہیں حضرت حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تھا, انہوں نے وہاں بھی نماز پڑھی تھی. لوگ آخیا آ گیا بھائی مولوی اپنے موضوع تھے. اس نے نماز میں سے کون سا موضوع نکال لیا؟ موضوع نماز تھا, اس میں سے شہادت حسین نکال لی. ہمارا موضوع کوئی ہو, ہم اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتے ہیں. میں جاہلوں میں نہیں کھڑا ہوں, میں پڑھے لکھے لوگوں میں اشاعت و توحید کے لوگوں کے سٹیج پر کھڑا ہوں. کتنے لوگ میری بات کو سمجھتے ہیں؟ حضرت یوسف کے پاس جو دو بندے آئے تھے جیل میں, وہ توحید سننے آئے تھے. بولو تو صحیح یار. وہ دو قیدی جو آئے تھے توحید سننے آئے تھے, خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے. انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی, حضرت یوسف کو موقع ملا, دو بندے میسر آئے. حضرت یوسف نے کہا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا, پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو. آج ہم بھی سنت یوسفی پر عمل پیرا ہیں. موضوع کوئی ہو, ہم اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتے. کہاں سے شروع کیا تھا حضرت یوسف نے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب. آج اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تعارف, میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میرا باپ پیغمبر. میں کون ہوں؟ میرا دادا پیغمبر. میں کون ہوں؟ میرا پردادا پیغمبر. میں ابراہیم کی اولاد ہوں. کیوں تعارف کروایا؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر. متکلم جتنا اعلیٰ ہوگا, مشہور ہوگا, معروف ہوگا, لوگ اس کا کلام غور سے. یہ اب اجتماع ہوا ہے نا, اجتماع ہوا ہے, یہاں ایک خطیب صاحب آئے, وہ غیر معروف ہوں گے, ان کا پہلے آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا. وہ آئے, وہ موتی رولنے لگے, قرآن بیان کرنے لگے, آپ اٹھ اٹھ کے جانے لگے, کوئی توجہ ہی نہیں, کوئی تو. اب وہاں کھڑے ہیں, جو یہ اعلان ہوا مولانا احمد جمشید بیان کریں گے, تو آپ بھاگے بھاگے, آپ پنڈال میں آ گئے. کیوں؟ آپ کی نگاہوں میں متکلم کا احترام تھا. متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. لوگوں نے کنویں سے نکالا, غلام ہے, اس دن نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. مصر کی منڈی میں بکے, اس دن نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. ہتھکڑیاں لگیں, اس دن نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. آج رب کی توحید بیان کرنے کا وقت آیا تو آج بتایا کہ میں کون ہوں, میں کون ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یا حضرت یعقوب, اسحاق اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ اس لیے کیا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ قرآن ہے, اور رب نے اشاعت و توحید و سنہ کے علماء پہ بڑی رحمت کی ہے کہ انہیں توحید کی سمجھ, قرآن کی سمجھ بھی عطا کی,
قرآن بیان کرنے کا سلیقہ بھی اللہ نے عطا. آج حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ جو مسئلہ توحید میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. میرے پردادا ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اس لیے ذکر کیا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان ما ینبغی، ما کان ما یجوز. ہمیں لائق نہیں، ہمیں جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں. ہم شرک نہیں کرتے، ہمیں مناسب نہیں، ہمیں مناسب نہیں. امیر محترم ہمارے پنجاب میں جاتے ہیں تو کوئی لفظ پشتو کا یہ بھی بولتے ہیں. میں یہاں بدلہ اتارنا چاہتا ہوں، پنجابی کا لفظ بولوں گا اور یہ معنی کیا ہے مولانا حسین علی نے رحمت اللہ علیہ، جو حضرت پنجپیری کے بھی استاد تھے، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، حضرت شیخ القرآن کے بھی استاد، حضرت قاضی شمس الدین کے بھی استاد. اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. کیا معنی ہوا اردو میں؟ ہمیں جائز نہیں. آپ میں سے جو پنجابی سمجھتے ہیں نا وہ بڑا لطف لیں گے، اور جو نہیں سمجھتے وہ بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے. اردو میں ترجمہ کر دوں گا، چلو ترجمہ کر دوں گا. ہمیں جائز نہیں، ہمیں لائق نہیں. مولانا حسین علی نے کہا سن ایک گل ڈھکدی نہیں، سن ایک گل ڈھکدی نہیں. ہمیں یہ بات سجتی نہیں، ہمیں یہ بات سجتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی نبی کو، فرشتے کو، نوری کو، ناری کو، خاکی کو، کسی کو اس کی ذات میں شریک بنائیں. ذالک من فضل اللہ، ذالک من، سارے ایک دفعہ کہو ذالک، زور سے کہو، گونجائے ذالک من. یہ شرک سے بچ جانا. او موحدو، او اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والے لوگوں، اللہ نے تمہیں شرک سے بچایا، اللہ نے تمہیں توحید کی سمجھ دی. تو پھر سنو، حضرت یوسف کہتی ہیں توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ. یہ کس کا فضل ہے؟ جس پر فضل کرتا ہے اسے بچا لیتا ہے. یہ جو توحید کی سمجھ ہے، یہ جو شرک سے بچنا ہے، خدا گواہ ہے اس کا تعلق علم سے کوئی نہیں، اس کا تعلق عقل سے کوئی نہیں، دولت سے، عہدوں سے، بولتے جاؤ بولو، وزارتوں سے، تعلیم سے، دولت سے، علم سے، عقل سے، اس کا کوئی تعلق نہیں. توحید کا سمجھ آ جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ. اور یہ فضل اللہ نے ہم پر کیا، ہم پر کیا. آگے کیا کہتے؟ میں کسی پہ تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک بات کہوں گا، میں اہل علم میں کھڑا ہوں، اللہ کرے وہ میری بات کو سمجھ جائے. آگے حضرت یوسف کیا کہتے؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم
हुक्म चलेगा तो किसका? कई जमातों ने बैज बनाए हैं, बैज, इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह यहां लगाए हुए हैं, इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह। किसी ने बैज लगाए लिल्लाहिल अमरो, बैज बनाए, स्टिकर बनाए, बैनर बनाए, लिल्लाहिल अमरो इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का चलेगा, बैज बनाए, यहां लगाए। बंदियालवी कहता है अल्लाह ने आगे अपना हुक्म बयान भी किया है, जरा उसनु भी बयान करो, करो बयान। इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, यही रुक जाते हो? आगे पढ़ो, आगे। किसी बंदे ने नमाज छोड़ दी थी, नमाज नहीं पढ़ता था। दूसरे बंदे ने पूछा तू नमाज नहीं पढ़ता, क्यों नमाज नहीं पढ़ता? उसने कहा मैं कुरान पे अमल कर रहा हूं, कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो। उसने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ईमान वालों नमाज के करीब भी ना जाओ, यह लिखा हुआ है। उसने कहा आगे पढ़, वांतुम सुकारा, तो कहता है पहले इस पे अमल कर लूं, आगे फिर पढ़ूं। तुम भी इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, लिल्लाहिल अम्र बैज बना के सीने पे सजाते हो। आगे अल्लाह ने हुक्म बयान किया, वो हुक्म बयान करना तुम्हारी जुर्रत नहीं, इशाअत तौहीद का काम है, तो हमारा काम है, वो हम बयान करेंगे। इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, हुक्म चलेगा, फरमान चलेगा, तो किसका चलेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आगे अल्लाह ने क्या कहा? हमारा, हमारा अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु। उसने हुक्म दिया है इस धरती पर इबादत होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत, मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। ये जो अल्लाह का अमर है, ये जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, सच्ची सच्ची बोलो, ये हुक्म इस मुल्क में सुनाने वाली जमात का नाम क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमने सुनाया है ये हुक्म। तुमने क्या सुनाया? तुमने कहा खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, बारिश अल्लाह बरसाता है, फसलें अल्लाह उगाता है, फूल में रंग अल्लाह भरता है, खुशबोएं अल्लाह भरता है, फलों में ज़ायके अल्लाह भरता है, समंदरों को मिला के चलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ये करता है, वो करता है। मैंने जी बड़ी तौहीद बयान की है जी। मैंने कहा तौहीद तो है पर अबू जाल वाली है। क्यों भाई पढ़े लिखे लोगों, अबू जाल इसका कायल नहीं था? कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समा वल अब्सार मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह। इस तौहीद को तो अबू जाल भी मानता है, तभी तुम कहते हो मेरी तकरीरें लोग बहुत सुनते हैं, बड़ी दुनिया मेरी तकरीर के लिए आती, मुझे बहुत दुनिया सुनती है। तुम्हें दुनिया इसलिए सुनती है कि तुम अल्लाह के कुरान पर पर्दे डालते हो, तुम छुपाते हो अल्लाह के कुरान को, तुम तौहीद बयान नहीं करते हो, तुम शिर्क की रगें नहीं काटते हो, फिर तुम्हें लोग सुनते हैं, तुम्हारे घुटने छूते हैं, फिर तुम्हें कहते हैं हाथ आगे करो जी,
تمہارے ہاتھ بھی چومتے ہیں، تمہارے ہاتھ بھی چومتے ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، تم باہر نکلتے ہو کہتے ہیں حضرت، اور حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے. اور ہم باہر نکلیں، سڑک پہ آئیں تو ہمیں دیکھ کے من چلے کرتے ہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے تھے مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، کیوں؟ میں ندی ماں ماری ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اگر حق پر پردہ میں ڈالوں نا، لوگ میرے ہاتھ بھی چومیں. خدا دی قسم ہے، میں ہفتہ وار مجلس ذکر شروع کرواؤں، میں ہفتہ وار درس دیتا ہوں سرگودا، میں اپنی مسجد میں مجلس ذکر شروع کرواؤں. آ جاؤ بھائی، ذکر ہوگا، ذکر. لوگ آ جائیں، لوگ جب آ جائیں تو میں کہوں دروازے بند کر دو، دروازے کیا کر دو؟ بند کر دو. بند ہو گئے، آنکھیں بھی بند کر لو، بند ہو گئیں. بتیاں بھی بند کر دو، بند ہو گئیں. اوپر کپڑے ڈال لو، ڈال لیے، شروع ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا لگ رہی ہے؟ ضرب لگ رہی ہے، ضرب. لا الہ الا اللہ. سناؤں جملہ شیخ القرآن کا؟ زور سے بولو، ضائع تو نہیں کرو گے؟ مزہ آئے گا تو سبحان اللہ کہو گے؟ کہو گے؟ شیخ القرآن نے کہا بند کمروں میں بیٹھ کر ان لوگوں سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہ لگوا، ان کو الہ کا میں نہ بتا، ان کو الہ کا من، پھر میں دیکھوں لوگ تیری کتنی عزت کرتے ہیں. بتا الہ کون ہوتا ہے. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم ان الحکم الا اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارا اللہ تعبدو الا. یار بات آ گئی، یہ ایت آ گئی ہے تو میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی بات آ رہی ہے، آپ ذرا توجہ کریں. سارے دین کی محنت کون سی جماعت کر رہی؟ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. پورے دین کی محنت کون سی جماعت کر رہی ہے؟ میں اپنے منہ سے بولوں، امیر محترم بولے، فرزند شیخ القرآن بولے، مولانا احمد جمشید خان بولے، کیوں؟ میں قرآن سے پوچھتا ہوں. سبحان اللہ تو کہو یار. میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو بتا دین کیا ہے؟ قرآن بولا اللہ تعبدو الا ایاہ، اس دھرتی پر عبادت و پکار صرف رب کی ہوگی. ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم. کس مسئلے کو کہا؟ اللہ تعبدو الا. ہم جو اشاعت و توحید کے لوگ ہیں نا، ہم نے پرچون کا کاروبار کبھی نہیں کیا، ہم تھوک کا کاروبار کرتے. یہاں کوئی ایک آیت ہے، ایک آیت ہے. میں اس پر ایک اور آیت پیش کر سکتا ہوں. میرے پیغمبر کہہ ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں مجھ محمد کے دین میں شک ہو گیا ہے کہ میرا دین کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا دین کیا ہے. اللہ تعبدو الا اللہ ولیکن اعبد اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟
اس کو کیا کہا گیا؟ دینی، میرا دین۔ ایک اور ایت بھی پیش کر سکتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم، یہ دین کس کو کہا گیا؟ اس مسئلے کو کہا گیا جس محاذ پہ اللہ نے اشاعت التوحید کو کھڑا کیا، ذالک الدین القیم۔ ہمارا خطیب، ہمارا کوئی عالم جب بھی بیان کرے گا، موضوع کوئی سا ہو، اس میں سے وہ توحید بیان کرنے کا کیا نکالے گا؟ راستہ نکالے گا۔ ورنہ تو خدا گواہ ہے، 3 دن کے اجتماع ہوتے ہیں، علماء اکٹھے ہوتے ہیں، سارے موضوع بیان ہوتے ہیں، اگر کوئی مظلوم مضمون بیان نہیں ہوتا تو وہ صرف اللہ کی کوئی نام نہیں۔ اب تو لوگوں نے نام لینا بھی چھوڑ دیا ہے کہ تقریر میں توحید کا نام لیں، آگے توحید کی وضاحت تو بڑی دور کی بات ہے۔ پہلے میرا خیال تھا، میرا اپنا خیال تھا کہ یہ لوگ اس لیے توحید بیان نہیں کرتے کہ ہمارے مقتدی کم ہو جائیں گے، مدرسوں کے چندے گھٹ جائیں گے، مدرسوں کے چندے گھٹ جائیں گے، لوگ کہیں گے وہابی ہے، گستاخ ہے، منکر ہے، بے ادب ہے، اس لیے ڈرتے ہیں، ڈرتے۔ لیکن میں خود ذاتی طور پہ کچھ علماء کو جانتا ہوں جنہیں کوئی لالچ نہیں، میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں، بڑے بڑے، وہ بڑے عالم ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہیں کوئی لالچ نہیں چندے کا، مقتدیوں کا، مریدوں کا، کوئی لالچ نہیں۔ پھر توحید بیان نہیں کرتے، پھر توحید بیان نہیں کرتے، تو پھر میرا نظریہ بدل گیا، پھر میرا نظریہ یہ بنا کہ توحید کو بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ جس کے نصیب میں کر دے، یہ اللہ جس کی قسمت میں کر دے، انہیں اللہ نے محروم کر دیا، انہیں اللہ نے محروم کیا، اور اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا۔ میرے ساتھ ملیے، میری جماعت میں شامل ہو جائیے، میرے قدم سے قدم ملائیے، میری جماعت کے رکن بنیے، اس لیے کہ میرا نسب العین ساری جماعتوں کے نسب العین سے کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، گواہی دو۔ مخالفین بھی انشاءاللہ گواہی دیں گے، انشاءاللہ۔ اگر کوئی منیب میرا مخالف ہے، اس کے دل میں انابت ہے، قولوا قولا سدیدا پہ عمل پیرا ہے، انشاءاللہ وہ بھی گواہی دے گا کہ اس دور میں اللہ نے جتنی خدمت اشاعت التوحید و سنہ سے اپنے قرآن کی لی ہے، اتنی خدمت اللہ نے کسی جماعت سے نہیں لی۔ ہمارے مخالفین بھی گواہی دیں، ہماری جماعت نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری جماعت نے خدمت کی ہے، نہ، ہماری جماعت کے علماء سے اللہ نے یہ خدمت، زور سے بولو، زور سے بولو، یہ جو شعبان رمضان کے مہینے میں دینی مدارس کے اندر رخصتیں اور چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہاں دورہ ہائے تفسیر کی کلاسیں سجتی ہیں، قرآن کا ایک گلشن آباد ہوتا ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ جن مدارس میں قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، 99% مدارس کا تعلق
इशाअत तौहीद व सुन्ना से है। 99% हमारे मदरसे होते हैं, सैकड़ों के हिसाब से तुलबा आते हैं, और 2 महीनों में हमारे उलमा उन्हें कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ा देते हैं, कुरान की तफसीर भी पढ़ा। ये हमारे पंजपीर में कैसा गुलशन सजता है, कैसी बहार आती। कोई मुखालिफ भी इनकार कर सकता है? कोई मुखालिफ इनकार करे? हजारों की तादाद में उलमा, हजारों की तादाद में तलबा, हजारों की तादाद में तालिबात 2 महीने या इससे भी कुछ कम अरसे में कुरान पाक की तफसीर पढ़ते। अंदर जगह नहीं मिलती, नदी के किनारे, नदी के किनारे आप फेसबुक पे देखें, वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे नदी के किनारे पे गुलाब के पौधे उगाए, गुलाब के पौधे उगे हुए। वो चादरों पे कुरान रख के, लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है, और वो अपने दामन कुरान और हदीस के मोतियों से भर रहे हैं, और अमीर मोहतरम फराख दिली से वो मोती उनकी झोलियों में डाल रहे हैं। हमारे अकाबिर यही थे। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन, अपने अपने वक़्त में अपनी अपनी जगहों पे बैठकर इन्होंने दुरूस कुरान के सिलसिले भी शुरू किए और तफसीर कुरान पढ़ाने की क्लासें भी जारी की। कुरान की सबसे ज्यादा खिदमत मेरी जमात के उलमा से अल्लाह ने ली है, लिहाजा मुझे हक पहुंचता है आपको ये दावत देने का कि मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे कदम से कदम मिलाइए, मेरे कांधे के साथ खड़े हो जाइए, मेरी जमात का रुकन बनिए, ताकि हम इस मुल्क में तौहीद का आलम लहराएं और शिरक के अमानों में जल्जला बपा करके रखें। वो सिर्फ इशाअत तौहीद है, ये नहीं इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह लिल्लाह इल्म। मैं पता नहीं मेरे इशारे को कितने लोग समझेंगे, पता नहीं कितने समझेंगे। मैं वजात बिल्कुल नहीं करूंगा। लिल्लाह इल अम्र का बैज यहां है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का बैज यहां है, और लाहौर में अपना इंतखाबी मुहिम शुरू करनी है। वो शुरू हो रही है दाता दरबार से। मुहिम कहां से शुरू हो रही? शाही मस्जिद से नहीं, कहां से? दाता दरबार से। दावा क्या है? लिल्लाहिल। किसी में जुर्रत है बयान करके दिखाए तौहीद का वो रंग जो इशाअत तौहीद के उलमा बयान करती हैं। मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज है, ओ लोगों, दाता वो नहीं होता जिस पर मौत आ जाए, दाता वो नहीं होता जिसको कफना दिया जाए, जिसको दफना दिया जाए, जिसका जनाजा पढ़ा दिया जाए, वो दाता नहीं होता। दाता वो होता है जो यूसुफ को जेल से निकालता है, तख्त पे बिठा दिया करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अमल पैदा। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब आखिरी सिर्फ दुआ के लिए हज़रत शेख साहब को तरजीह देता हूँ। हज़रत शेख साहब से दुआ है कि इख्तितामी दुआ फरमाएं।
استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا وکي چې دا څومره مرګرو د دې اجتماع انعقاد کړی دی، د دې لپاره تکلیف کړی دی، محنت کړی دی، الله دې د هغې ټولو کورونه د خیر او د برکتونو نه ډک کړي. څومره ملګري چې هغه د لرې لرې نه یا د دې علاقو نه راغلي دي، که هغه نارینه دي که هغه زنانه دي، که زنانې دي که نارینه دي، چې په خپلو کورونو کې غوږ ایښودی و د الله کتاب او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې اورېدل، د هغوی چې څومره حاجتونه یې الله دې په خپل فضل و احسان باندې پوره کړي. څومره مسلمانان وروڼه خویندې نارینه او زنانې مشران او کشران چې هغه وفات شوي دي، الله دې د هغوی قبرونه منور کړي. دعا وکړئ چې څومره ملګري مسلمانان هغه په جیلونو کې پراته دي، الله دې په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راولي. د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې د هغوی هغه دشمنۍ ختمې کړي او الله دې هغوی دوستان وګرځوي. د مسلمانانو څومره ملکونو کې چې فسادات دي، الله دې دغه فسادات ختم کړي. الله دې مسلمانانو په ملکونو کې امن او خوشحالي راولي. که هغه ملک پاکستانی که نور د مسلمانانو ملکونه یې، پای کې د الله امن راولي او پای کې د الله خوشحالي راولي. کم یهود و هنود چې هغه د مسلمانانو ملکونو کې فسادات کوي، مسلمانان په یو بل اخته کوي، د مسلمانانو وینې تویوي، الله دې هغوی په یو بل باندې اخته کړي او الله دې مسلمانان خلاص کړي. څومره انتظامیې والا که هغه د اشاعت و توحید و سنت انتظامیې والا و، که هغه پولیس انتظامیې والا و، الله دې د هغې ټولو حفاظت وکړي، الله دې هغې ټولو له ترقي ورکړي، الله دې هغوی دنیا او آخرت ښایسته کړي. کم د دې ملک خفیه ایجنسۍ چاہی د دې ملک حفاظت کوي، د ملک د حفاظت دپاره تګ و دو کوي، الله دې هغوی له نورم توفیق او طاقت ورکړي چې هغوی د دې ملک حفاظت وکړي. الله دې همیشه زموږ نه تر مرګه پورې د قرآن او د سنت خدمت والی. الله شپه آخر ته رسېدلې ده، شپه نیمه تلې ده، دا وخت د دعا د قبلېدو دی. الله زمون دعا قبول کړي او الله زمون نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والے. په دې علاقه خصوصا په دې کوټه او بلوچستان کې چې کومو ملګرو د قرآن او د سنت خدمت کړی دی هغه وفات شوي دي، الله د هغوی قبرونه منور کړي، الله هغه جهان ښایسته کړي، الله مخې ته یې رڼا کړي. څومره ملګري علماء کرام چې هغوی د پنجاب نه، صوبه سند نه، صوبه خیبر پښتونخوا نه او د نورو علاقو نه د دې ملګرو مرستې او معاونت له راغلي دي، د قرآن او سنت خدمت له راغلي دي. الله دې دوی نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم قونا فی رضاک وخذل الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. تاسو ټولو مرګرو ته دعوت دی چې پنځپیر کې د اکتوبر په 25 26 27 کومه اجتماع کیدونکې ده چې کې تقریبا 4-5 لاکه خلک راځي. تاسو ټول ته دعوت دی
چپاری اجتماع کی بہم دا سے شرکت کوئی اور تبرازی